الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين۔ الکافی سے آپ کی خدمت میں حدیث النفس کا موضوع پیش کیا جا رہا تھا کہ جس میں آپ کی خدمت میں چند احادیث پڑھی گئیں کہ الکافی میں پورا ایک باب ہے کہ جو باب الوسوسہ و حدیث النفس کے عنوان سے ہے۔ اس باب کی حدیث من باب تبرک آپ کی خدمت میں عرض کی جاتی ہے کہ ہم نے 3 احادیث پڑھ لی تھی۔ حدیث نمبر 4 کو آج ہم پڑھتے ہیں اور پھر اپنے موضوع کی طرف اس میں پلٹ جاتے ہیں۔ حدیث نمبر 4 میں امام صادق علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ انما عنا بقوله هذا والله محض الایمان خوفه ان يكون قد هلك حيث عرض له ذلك في قلبه۔ اس میں ایمان کے خالص ہونے کی ایک علامت کو امام علیہ السلام نے ذکر کیا ہے، چونکہ انسان کے قلب میں مختلف چیزیں وارد ہوتی رہتی ہیں۔ ان وارد ہونے والی چیزوں میں بعض ایسی چیزیں جو انسان کو ہلاکت سے دوچار کر دیتی ہیں، لہٰذا یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایت امام صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان اپنے انہی تصورات، خیالات، وہمیات کا وہ خیال رکھے، اس کی حفاظت کرے۔ انما عنا بقولہ کہ ان کا اس فرمان سے ان کی مراد یہ تھی، عنا بقولہ کہ امام علیہ السلام کی مراد جو ہے وہ اس میں یہ تھی۔ یہ حدیث نمبر 4 علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں صحیح سند روایات میں شمار ہوتی ہے۔ ہم نے البتہ حدیث نمبر 3 کو ابھی پڑھا ہے۔ حدیث نمبر 3 بھی معتبر احادیث میں اور حدیث نمبر 4 بھی۔ بہرحال یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ھذا واللہ محض الایمان، کہ قسم بخدا یہ خالص ایمان ہے۔ خوفہ یہ خوف رکھنا کہ ان یکون قد حلک حیث عرض له ذلک فی قلبہ، کہ انسان کے قلب میں جو کچھ وارد ہوا ہے وہ اسے ہلاک کر سکتا ہے۔ یعنی اشارہ اس طرف کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہلاکت کا انسان کو خوف ہونا چاہیے۔ کافر ہے کہ جو ان وسوسوں سے کسی قسم کا خوف نہیں کھاتا، مومن ہو تو وہ ان سے خوف کا شکار ہوتا ہے، کیونکہ انسان کے نفس کے اندر خطور کر جاتے ہیں مختلف طرح کے تصورات اور وسوسے، جس کی وجہ سے انسان مختلف احتمالات دینے لگتا ہے، اور اگر اس کو انسان قابو نہ کرے تو ممکن ہے کہ انسان یا حق کے اوپر، اس کے یقین کے اوپر شک اور تزلزل غالب آ جائے۔ یہاں پہ شیطان ہے کہ جو انسان کے ساتھ اس عمل کو انجام دیتا ہے، لہٰذا یہ روایت آپ نے ملاحظہ کی کہ امام علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے اس فرمان سے یہ بیان کرنا چاہا ہے کہ انما عنا بقولہ، کہ انہوں نے اپنے فرمان سے یہ مقصود لیا ہے۔ چونکہ یہ روایت جو ہے 3 نمبر ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، اصل میں اس کا جو سابقہ ہے ہم اختتامی حصہ اس کا پڑھ رہے ہیں۔ گزشتہ درس میں آپ کے ذہن میں ہوگا کہ حدیث نمبر 3 ہم نے مکمل پڑھی اور اس کا اختتام ہوا تھا محض الایمان پہ۔ تو وہاں پر پھر پوچھا ابن ابی عمیر نے کہ جیسا کہ قال ابن ابی عمیر حدثت بذالک عبد الرحمن بن حجاج کے سامنے میں نے اسے بیان کیا، تو عبد الرحمن بن حجاج کہتے ہیں کہ نبی اگر امام صادق علیہ السلام سے میں نے یہ سنا ہے کہ یہاں پر جو ہے محض الایمان، کہ یہ جو روایت کا حصہ ہے، چونکہ آپ کو ذہن میں ہوگا کہ ہم نے حدیث نمبر 3 پڑھی تھی، ایک شخص آیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور اس نے کہا تھا کہ ہلکت، فقال له اتاک الخبیث، یعنی تمہارے پاس وہ شیطان خبیث آیا ہے۔ تو اس نے یہ کہا ہے کہ فقال لك من خلقك،
یعنی وہ شخص آیا اور اس نے بتایا کہ میں ہلاک ہو گیا، پھر امام علیہ الصلوۃ والسلام نے یا اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، پھر اس نے بتایا کہ اس نے میرے سینے میں نفس میں یہ ایک تصور برپا کیا، یعنی یہ سوال ابھارا، یہ شبہ ابھارا کہ کس نے تمہیں خلق کیا ہے؟ تو میں نے اسے کہا کہ اللہ نے۔ پھر کہا کہ اللہ کو کس نے خلق کیا ہے؟ تو یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہی شیطان ہے، اور تمہارا اس چیز کا احساس کرنا اور اپنے تصورات سے یہ جھگڑنا اور ان کو مثلا آگے نہ بڑھنے دینا، یہ محض الایمان ہے۔ یہ محض الایمان کے بارے میں پوچھا کہ اس سے کیا مراد تھی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا واللہ محض الایمان، تو امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کا یہ خوف کھانا کہ جو اس کے قلب میں ڈالا گیا کہیں وہ اس سے ہلاک نہ ہو جائے۔ یہ ہمارے پاس ابتدائی ایک مطلب تھا جو ہم گزشتہ درس میں پڑھ چکے ہیں، آپ نے ملاحظہ بھی پچھلے درس میں کیا تھا۔ ہم آگے بڑھتے ہیں اور یہاں پر ہم نے تسویلات شیطان کو مطالعہ کیا، مولا مہدی ناراقی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مفصل کتاب جامع السعادات سے۔ اس میں ان کا آخری باب یہی تسویلات الشیاطین تھے۔ تسویل کہتے ہیں کہ شیطان کا مزین کر کے انسان کے نفس کے اندر ایک تصور کو ابھارنا۔ اساتذہ گرامی اس چیز کے اوپر بہت شدت سے زور دیتے ہیں اور تکرار سے یہ بات اپنے دروس میں بیان کرتے ہیں کہ شیطان اچانک حملہ کبھی نہیں کر سکتا، وہ رفتہ رفتہ آتا ہے، قدم با قدم، گام بے گام جسے کہتے ہیں، کہ ان کے الفاظ یہ ہیں استاد گرامی کے کہ گام بے گام آتا ہے، یعنی قدم با قدم وہ آگے بڑھتا ہے، اچانک حملہ آور ہو کے انسان کو خراب نہیں کرتا۔ اس لیے کوئی یہ تصور کرے کہ اچانک شیطان آ گیا اور مجھ سے یہ کام کروا لیا، تو یہ غلط فہمی ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ شیطان آہستہ آہستہ آتا ہے، پہلا قدم اٹھاتا ہے، وہاں پہ جب اسے گنجائش ملتی ہے تو پھر دوسرا قدم اٹھاتا ہے، پھر تیسرا قدم اٹھاتا ہے۔ نمبر 2، شیطان ہاتھ پکڑ کے کبھی کسی کو کام نہیں کراتا، وہ اس کے سامنے صرف مشورے رکھتا ہے، آراء رکھتا ہے، ایک تخیل اس کے سامنے بناتا ہے، اس سے زیادہ وہ کوئی اور کام نہیں کر سکتا۔ یعنی انسان کی پوری توجہ اپنی طرف جذب کرتا ہے، پوری توجہ اپنی طرف مبذول کرتا ہے۔ یہ جو اپنی طرف اس نے توجہ کو لینا ہے، جذب کرنا ہے، اٹریکٹ کرنا ہے اپنی طرف، یہاں پر انسان کے اپنے اختیار میں ہے کہ وہ اس کی طرف بڑھے یا نہ بڑھے۔ جیسے یہ دو باتیں ہمیں ہمیشہ ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ شیطان دل کے اندر، ہمارے نفس کے اندر سرایت کرتا ہے۔ شیاطین من الجن والانس ہو سکتے ہیں انسانوں میں اسی طرح سے جیسے آس پاس ہمارے افراد ہوتے ہیں، اپنی باتوں سے ہمارے نفس کے اندر برے تصورات، خیالات یا بد کلامی ہمارے وجود کے اندر منتقل کر رہے ہوتے ہیں۔ جنات بھی اسی طریقے سے ہوتے ہیں کہ وہ انسان کے وجود کے اندر سرایت کرنے کے لیے، یعنی وہ صرف وسوسہ ایجاد کرتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ وسوسے سے کیا مراد ہے؟ اس میں وسوسے کی ایک نوع ہے تسویلات، تسویل سول لہم، شیطان نے ان کے لیے کیا کیا؟ مزین کر کے پیش کیا۔ ادھر سے ہم زینت کے حوالے سے منتقل ہوئی ہماری بات، اور ہم نے دیکھا کہ قرآن کریم نے کئی ایسے اعمال ہیں جن کا تذکرہ کیا کہ شیاطین نے یہ اعمال ان کے لیے ان کی نگاہوں کے سامنے مزین کیے، اور انہیں وہ اعمال بہت اچھے لگتے تھے، بڑے من پسند ان کے اعمال تھے، اور ان اعمال کو دیکھتے دیکھتے وہ شیطان کی راہوں کے اوپر چل پڑے۔ لہذا یہ جو شیطان ہے وہ آ کے کیا کرتا ہے؟ وہ زینت بناتا ہے۔ اب ادھر ایک انسان کی طبع ہے، یہاں پہ ہم کسی اور مورد میں انشاءاللہ تفصیلی بحث اس حوالے سے کریں گے کہ تفصیلی انسان کے وجود کے اندر زینت اور جمال کی طرف کشش یہ طبع انسانی ہے۔ لہذا خداوند متعال نے انسان کے وجود میں زینت اختیار کرنے کا مادہ رکھا ہے، یعنی دو ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہمارے اندر نفس کے گہرائی کے ساتھ موجود ہیں، ایک ہے زینت اور خوبصورتی کی طرف کھنچے جانا، اور دوسرا ہے لذت کی طرف کھنچے جانا۔ یہ دونوں آرامش کا انسان کے لیے باعث بنتی ہیں۔ لہٰذا ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان زینت سے متاثر نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان لذت سے متاثر نہ ہو۔ اب یہاں پر سوال اگلا آتا ہے، حقیقی زینت اور جمال کیا ہے؟ آیا
مادی دنیا میں جو حسن و جمال ہمیں نظر آتا ہے وہ حقیقی جمال ہے، حقیقی خوبصورتی ہے۔ دنیا کے اندر جو لذتیں ملتی ہیں وہ حقیقی لذت ہے۔ ہاں، ایک نوع لذت اور جمال کے اعتبار سے انکار نہیں کیا، لیکن اگر ہم دیکھیں کہ یہ حقیقی ہے یا نسبی ہے، حقیقی ہے یا مثلاً مقایسہ کمپیریزن کریں تو اس صورت میں صرف جو نسبت ایک بنتی ہے، صرف نسبت کی حد تک یہ ہمارے لیے کیا ہے، جمال ہے۔ وَإِلَّا ممکن ہے کسی اور کے لیے اس میں کوئی حسن و جمال نہ ہو۔ لذت بھی اسی طرح سے ہے، ممکن ہے میرے لیے لذت ہے، کسی اور خطے کے فرد کے لیے اس شے میں ویسی لذت موجود نہ ہو۔ مادی جہان کے اندر ثابت لذات اور ثابت جمال نہیں پایا جاتا۔ لذت کا احساس کرتا ہے لیکن یہ وہمی اور تخیلاتی لذت اور احساس جمال ہے، یہ حقیقی اپنی جگہ۔ یعنی اگر میں اپنے نفس اور اپنے مزاج اور اپنی طبع، اپنے رجحان کو ایک طرف رکھ دوں اور فقط اس چیز کو دیکھوں تو اس کے اندر کوئی لذت نہیں پائی جاتی، یا اس کو اگر میں دیکھوں کہ یہ جمال ہے، خوبصورتی ہے، تو کوئی خوبصورتی اس میں نہیں پائی جاتی۔ بس ایک جہت سے زینت ہے اور ایک جہت سے زینت مادی اشیاء میں ہمارے لیے نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ نسبیت کے اعتبار سے یہ لذت رکھتی ہے، یعنی نفس اس میں بلا شک و شبہ لذت کا احساس نفس کرتا ہے، لیکن نفس کا لذت کا احساس دو طرح سے ہوتا ہے۔ ایک دفعہ نفس واقعاً خوبصورت اور جمال اور لذت بخش شے سے تعلق قائم کر کے لذت حاصل کرتا ہے، اور ایک دفعہ وہ ایک چیز کو دیکھ کے تخیل اپنا ایجاد کرتا ہے اور وہ تخیل اسے لذت دیتا ہے۔ اس کی بہت ساری ہمارے پاس مثالیں بن جاتی ہیں، آپ غور کریں۔ مثال کے طور پہ ایک کھانا ذائقے دار ہے، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل مختلف طرح کی کھانوں کی ڈشیں بن جاتی ہیں۔ کسی کو مثلا وہ روایتی کھانوں میں پلا بڑا ہے، اس کو شوربہ ذائقے دار چاہیے لیکن اس کی رنگت بھی تھوڑی گاڑھی ہونی چاہیے، صحیح ہے؟ لیکن ایک شخص ہے وہی لذت برقرار رکھتا ہے لیکن اس کو وہ مثلا سفید رنگت دے دیتا ہے۔ ممکن ہے کسی کی سفید رنگت سے ایک کشش اور اشتہا یعنی شہوت غذا وہ بیداری نہ ہوتی ہو۔ یہاں پہ ہم یہ نہیں کہیں گے، اب بعض کو مرچیں بہت اچھی لگتی ہیں، بعض کے لیے مرچیں زہر کی مانند ہے۔ بعض ہیں جو خشک کھانے کھاتے ہیں، جیسے یورپ کے بہت سارے ممالک ہیں، پاکستانی جیسی روٹی ہی نہیں ہے وہاں پہ، برگر اور ان طرح کی چیزوں سے وہ گندم کا استعمال کرتے ہیں۔ ہماری طرف خاص پنجاب کے علاقوں کی طرف آ جائیں یا دیہی علاقوں میں آ جائیں، وہ اصلاً اسے شاید ہاتھ بھی نہ لگا سکیں۔ لہٰذا ہمارے لیے بہت واضح سی چیز ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں نفس ارتباط قائم کرتا ہے، لیکن وہ اپنے مزاج کے تحت اس کی ایک تصویر کشی اپنے ذہن میں کرتا ہے۔ اگر وہ تصویر کشی نہ ہو تو مادی شے سے لذت حاصل نہیں ہوگی۔ در حقیقت نفس کے اندر وہ لذت کے اثرات جو پیدا ہوتے ہیں وہ کس سے ہوتے ہیں؟ اس کے تخیل سے ہوتے ہیں، نہ کہ باہر کوئی ایسی چیز موجود ہے عملاً۔ اس کی اور مثالیں بھی ہیں، مثلا بعض میٹھی چائے پیتے ہیں، بعض نمکین چائے پیتے ہیں، جیسے گلگت بلتستان آپ تشریف لے جائیں، یا کشمیری چائے بعض کے لیے بہت لذت بخش اور ایک جاذبیت رکھتی ہے، اور بعض کے لیے بالکل وہ قابل استعمال ہی نہیں ہے۔ تو اسی طرح سے آپ دو اور دیگر مثالیں لے لیں کہ اس میں آپ دیکھیں گے کہ لذت اور جمال وہ اسی طرح سے نسبی ہے۔ حتیٰ کہ انسان اپنے وجود میں جو سب سے شدید اشتہا رکھتا ہے وہ جنسی اشتہا ہے۔ یہ جنسی اشتہا اس وقت تک نہیں انسان کے وجود میں بیدار ہوتی جب تک اس کا تخیل قائم نہ ہو۔ مثلا اگر اس کے خیال میں اسے خوف ہے، ڈر ہے، یا اس کے تصور اور خیال یہ بتا رہا ہے کہ کوئی اس کو مسلسل دیکھ رہا ہے، وہ اپنے وجود کے اندر ان غریزوں کو ابھرتے ہوئے نہیں دیکھے گا جب تک اس کے لیے آرام دہ ماحول نہ ہو، تنہائی کا ماحول نہ ہو، یا وہ ٹینشن ریلیز ہو کہ جو اس کے لیے یہ معنی بن رہی ہے۔ یہ تصورات جب تک نہیں اس کے ذہن میں ابھر کر آئیں گے اس وقت تک وہ اس عمل جنسی کو انجام نہیں دے سکے گا۔ لہٰذا یہ عموماً ڈاکٹر حضرات یہ سوال جواب جو شرح کیے جاتے ہیں کہ بعض امراض کا شکار ہو جاتے ہیں اور ان کے ذہن جو ہے وہ اس سطح کی تصویر کشی نہیں کرتا، تو ان کے وجود میں غریزے بھی بیدار نہیں ہوتے، اور ڈاکٹر انہیں کہتا ہے کہ آپ پھر ایسی فاحش فلمیں دیکھیں جس کی وجہ سے تصور قائم ہو۔ وہ پھر فقہی سوال پوچھتے ہیں اور یہ
ویب سائٹس میں بھی مراجع اعظام کی موجود ہے، وہاں پہ انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ یہ شرعاً جائز نہیں ہے اس طرح کی کوئی بھی کلپ دیکھنا یا اس طریقے سے اپنے ذہنی تصور کو ابھارنے کے لیے فقط آپ ایک عمل کو انجام دیں۔ تو خلاصہ کلام آپ نے ادھر بھی دیکھا کہ یہ جو مادی لذات ہیں، اسی طرح سے مادی جو بیوٹی یا خوبصورتی ہے یا حسن اور جمال ہے، یہ نسبیت رکھتا ہے۔ ایک خطے والوں کے لیے ہو سکتا ہے، ممکن ہے دوسرے خطے والوں کے لیے نہ ہو، ممکن ہے کہ ایک علاقے والوں کے لیے اور دوسرے علاقوں والوں کے لیے وہ خوبصورتی اور جمال اس سطح کا نہ ہو، ممکن ہے کہ بعض ایسے معیارات ذہنوں میں معاشرہ سازی کرتے ہوئے بنا دیے جائیں کہ اس سطح کے جو خد و خال ہیں وہ اکثر بیشتر لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں، لیکن بالآخر اٹریکشن خالی ارتباط سے کافی نہیں ہے۔ ذہن میں کیا بنے گا؟ پہلے تخیل بنے گا، وہ تخیل اصل میں زینت کو ایجاد کرتا ہے۔ مادی زینت ساری اللہ تعالیٰ نے اسی طور پہ رکھی ہے، اگر آپ اپنے خیال کو کاٹ دیں تو مادی لذات وہ ساری کی ساری ختم ہو کے رہ جائیں گی، اس کے اندر کسی قسم کے نہ خوبصورتی ہمیں نظر آئے گی اور نہ ہی ہمیں اس میں کوئی لذت نظر آئے گی۔ اس طرف یاد رکھیں کہ ہمارا یہ فطری تقاضا ہے کہ ہم جمال اور لذت کی طرف بڑھیں۔ اب کس لذت اور جمال کی طرف؟ وہ جو عارضی ہے یا وہ جو نسبی ہے اس کی طرف۔ اب ہم یہ انکار کوئی نہیں کر سکتا کہ نسبی اور عارضی شے سے بھی لذت ملتی ہے نہیں، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مجرم حضرات حرام طریقے سے بھی کھا لیتے ہیں، مجرم حضرات وہ جنسی بہرہ روی کا شکار ہو کے بھی ایک لذت کے اپنی اشتہا کو پورا کر لیتے ہیں۔ بحث اس طرف نہیں ہے، چونکہ جب گرنے پر انسان آئے وہ تو خالی تخیل بنا کے بھی ایک عمل کو انجام دے بیٹھتا ہے، اس کے لیے مادی ارتباط ضروری ہی نہیں ہوتا، مگر یہ کہ جہاں پہ اس کے جسم کا نقصان ہو رہا ہو وہاں پہ مادی ارتباط بھی ضروری ہے۔ لہذا انسان جب کھانا کھاتا ہے وہ فقط و فقط غذا کے لقموں سے اپنی ضرورت کو پورا نہیں کرتا، بلکہ اس میں وہ جمال اور لذت کو پہلے دیکھتا ہے، وہ لذت اور جمال اس کے اندر اشتہا کو برپا کرتی ہے اور اشتہا کو برپا کر کے پھر وہ اس سے تعلق قائم کرتا ہے۔ اگر وہ ان سب چیزوں سے چھوڑ کے صرف یہ کہ میری باڈی کو جو ضرورت ہے میں وہ حاصل کر لیتا ہوں اور بقیہ میں جمال بھی چھوڑ دیتا ہوں، لذت بھی چھوڑ دیتا ہوں، مثلا چند گولیاں کھا لے وہ جو اسے پوری روٹی کی مقدار کی انرجی دے دے، آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنے اندر ایک خلا محسوس کرے گا۔ اس لیے قرآن کریم نے یہ کہا کہ یہ جو سواریاں ہیں یہ تمہارے لیے زینت ہیں، تم بالآخر اس سے ایک نوع زینت اور جمال کا استفادہ کرتے ہو۔ اس لیے انسان اپنی زندگی کے ان پہلوؤں کے اوپر بہت غور کرے کہ وہ کس طرح سے لذت کو حاصل کر رہا ہے، یہ جس کو وہ خوبصورتی کہہ رہا ہے واقعاً یہ اسی طرح کی ایک قائم دائم رہنے والی خوبصورتی ہے، واقعاً یہ ایک ایسی خوبصورتی ہے جو حقیقی خوبصورتی ہے، یا نہیں یہ خوبصورتی نسبی ہے اور یہ خوبصورتی عارضی ہے یعنی فنا ہونے والی ہے۔ ایسا ہم یہاں پہ ہمیں اب یہ معلوم ہو گیا کہ انسانی نفس ایک ایسی خلقت اللہ تعالیٰ نے خلق کی ہے کہ جو حقیقی اشیاء سے تعلق قائم کر کے بھی خوبصورتی اور لذت حاصل کر سکتا ہے، اور خیالی اشیاء سے بھی، خیالی اشیاء سے بھی تعلق قائم کر کے خوبصورتی اور لذت حاصل کر سکتا ہے۔ دنیا کی ہر لذت اور دنیا کی ہر خوبصورتی وہ خیال کی رنگینی میں نہ آئے تو کوئی لذت نہیں ہمیں دیتی، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ خیال کی رنگینی میں آئے۔ اس لیے خیال آ کے پہلے اسے بے خوف و خطر کرتا ہے، تب اس کے اندر اسے لذت کا احساس بڑھ جاتا ہے۔ مثلا نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ موت کو کثرت سے یاد کرو، یہ تمہاری لذتوں کو بے لذتی میں تبدیل کر دے گی۔ چونکہ موت کا جب انسان کو خوف اور ڈر ہو تو یہی جو سامنے کھانا ہے وہ بھرپور طریقے سے اندر نہیں کھا سکے گا۔ موت کا خوف ہو اور آخرت کی فکر و آخرت کے لیے وہ بھاگ دوڑ کرنے کی کوشش کرے گا، اس کی مرغوب سے مرغوب ترین غذا بھی ہو کی، تو جب یہ اس کے بارے میں دیکھے گا کہ اس سے نہ مجھے کوئی فائدہ ہونا ہے اور یہ مجھ سے چھننی ہی چھننی ہے، فنا ہونا ہی ہونا ہے، اور ہے بھی کیا مجموعہ، وہی پانی، نمک، مرچ اور ان چیزوں کا ہی مجموعہ، اور وہی گوشت ہے، 2 سے 3 ہی گوشت ہیں، یا مرغی ہے یا مچھلی ہے یا گائے، بھینس، بھیڑ، بکریاں، ان میں سے کسی ایک کا گوشت ہے۔
لہٰذا یہ جب انسان اس سطح سے دیکھتا ہے کہ ان کی حقیقت تو جسم ہے، ان کی حقیقت تو مادہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی اس میں حقیقت نہیں ہے، میری اپنی طب ہے کہ جو مجھے ایک لذت کا احساس دے رہی ہے، وہاں پہ وہ اگر چیزیں میسر نہ بھی آئیں انسان آرام سے گزارا کر لیتا ہے، والا انسان کے لیے گزارا مشکل ہو جاتا ہے۔ ادھر ایک صرف مورد کو جدا کرنا لازم ہے، کیونکہ وہ مورد ہمیں کیونکہ اشتباہ میں ڈال سکتا ہے۔ انسان اپنی زندگی کے طور طریقوں میں بہت ساری چیزوں کا عادی ہو جاتا ہے، جو عادی پن کی وجہ سے ہمیں سکون ملتا ہے، عادی پن کی وجہ سے ہمیں جمال نظر آتا ہے، عادی پن کی وجہ سے ہمیں مثلا اس میں لذت ملتی ہے، یہ عادت کا نتیجہ ہے، نہ کہ اس شے کے اندر یہ چیز ہے۔ جیسے پہلے عرض کیا کہ وہ خیال میں ایک رنگینی بنائیں گے، بعض اوقات ایک ایسا ہوتا ہے کہ وہ جس ماحول میں اور جس کمیونٹی میں رہ رہا ہے یا جس علاقے میں رہ رہا ہے وہاں پہ ایک چیز وہ اصلاً وہ خوبصورت شمار ہی نہیں ہوتی، لیکن اسے بہت اچھی لگ رہی ہے، اچھا وہ اس کی وجہ سے اسے بڑا سکون بھی حاصل ہو رہا ہے۔ تو یہاں پہ وہ جو سکون ہے وہ وجہ یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ بڑی خوبصورتی ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ وہ اس کا عادی ہوا ہوا ہے۔ جیسے صحرا میں رہنے والے لوگوں کو ایک اوپر چادر لگا کے ڈنڈے سے اور ساتھ ایک کعوے کے لیے لٹکا دیتے، عربوں کی بھی یہی ایک قدیمی زمانے سے ان کی فرہنگ اور ثقافت کلچر چلا آ رہا ہے، اور وہ سامنے لق و دق صحرا جب دیکھتے ہیں تو آرام سے اس گرمی میں اس چادر کے نیچے بیٹھے رہتے ہیں۔ رات کے ٹائم ابھی بھی آپ جائیں عرب ممالک میں تو ان کے پارک سارے اجڑے ہوئے پارک آپ کو ایک قسم کے محسوس ہوں گے۔ حیران انسان ہوتا ہے کہ یہ کیوں اجڑے ہوئے پارک ہیں؟ چونکہ ان کی لذت ہی وہ جو جسے کہتے ہیں بدو کہتے ہیں، اعراب کہتے ہیں یا دیہاتی ہم کہتے ہیں، ان کی وہاں پہ لذت کیا ہے کہ شام کو آپ کو سارے کے سارے وہ ویران نظر آئیں گے، وہ آتے ہی دوپہر کے ٹائم میں اور مغرب سے پہلے تک انہوں نے ایک چادر کھینچنی ہے، دو چار ڈنڈے لگا کے اس کے نیچے ایک بچھانی ہے چادر، اس کے اوپر بیٹھیں گے، کعوہ ایک طرف بنے گا اور کوئی بھنا ہوا گوشت وہ کھائیں گے اور صحرا لق و دق دیکھیں گے جیسے انسان دریا کو یا سمندر کو دیکھنا چاہتا ہے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے یہ اس کے عادی ہو چکے ہیں، ان کی طب میں یہ عادت کے طور پہ سرایت کر چکا ہے۔ یہاں تک ہماری گفتگو، کیونکہ ہم ابھی مزید اس میں آگے نہیں جاتے، کہ فطری تقاضا ہے انسان کا لذت اور جمال کا، اور ہر دو طرف انسان کو کھینچ کے لے کے جاتی ہیں، لیکن مادی لذت اور مادی جمال اس کی حقیقت اگر انسان جان لے تو یہ تو نہیں ہم کہتے کہ اس کی طرف کھنچے گا نہیں یا اس سے استفادہ نہیں کرے گا، کیونکہ بالآخر خیال سے استفادہ کرنا دین نے قرار دیا، قوت خیال اللہ تعالیٰ نے مثبت چیزوں کے لیے رکھی ہے، لیکن ہم اس کی کثیر کشش یا اس کی اساس پہ دھوکہ کھانے سے بچ جائیں گے۔ ہم اس بات کو قبول کریں گے ٹھیک ہے ایک ڈش مجھے اچھی لگتی ہے، وہ ممکن ہے دوسرے کے لیے زہر قاتل کی مانند ہو، ایک شکل مجھے بہتر لگتی ہے ممکن ہے اگلے کو پسند ہی نہ آئے۔ جیسے آپ یورپ میں چلے جائیں تو وہاں پہ ٹیٹو بنانا رواج ہے، یہ رواج ابھی شام، لبنان اور ان ممالک میں بھی آگے، چونکہ یورپ سے منسلک ہیں ترکی، شام، لبنان وغیرہ، تو وہاں پہ بھی دیندار طبقے نے بھی ٹیٹو بنائے ہوئے ہیں۔ اچھا ہمارے علاقوں میں وہ ٹیٹو چلتا ہی نہیں ہے، وہ کسی نے بنایا ہو تو ہم اس کو انتہائی قبیح نگاہوں سے دیکھیں گے۔ جیسا آیت اللہ سستانی حافظہ اللہ تعالیٰ کا فتویٰ بھی ہے کہ ان سے پوچھا ٹیٹو جائز ہے یا حرام ہے، تو انہوں نے فتویٰ میں عرض کیا کہ اگر کوئی حرام امر انجام نہیں پاتا، یعنی کسی نامحرم کی تصویر نہیں بناتے، کوئی برا کلمہ نہیں لکھتے، تو اسی طرح اگر کوئی فحش کلام یا فحش تصویر نہیں ہے تو ٹھیک ہے جائز ہے، لیکن ساتھ ہی یہ نصیحت کی کہ یہ ایک بد اخلاقی ہے، اس سے بچنا چاہیے، بچیں تو اچھا ہے، بہتر ہے کہ اس سے اجتناب کریں۔ کیوں؟ کیونکہ عراق ہے، ایران ہے، پاک و ہند ہے، ان میں اس کا رواج ابھی نہیں بنا، اگرچہ مختصر طور پر ہے لیکن اس کا رواج ابھی تک وجود میں نہیں آیا، لہٰذا یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ یہ ایک رواج کے تحت ہے۔ خود ہمارے پاس بعض طلاب قم مقدسہ میں تشریف لائے، وہ غیر مسلم سے مسلم ہوئے، شیعہ ہوئے، اچھا انہوں نے درجات مراتب تک فقہ و رسول، کلام، فلسفے کے مراحل طے کیے، یعنی آگے درجے تک۔ اچھا ان کے بازو میں ٹیٹو بنے ہوئے تھے، تو میری خود ان سے گفتگو ہوئی، پرانی بات ہے، آج سے 12 سال 13 سال پرانی بات ہے، تو ان سے جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے ہاں بالکل اسی طرح جیسے آپ لوگ مہندی لگاتے ہیں،
یہاں پر نہیں یہ اچھا شمار ہوتا، وہاں پہ تو کوئی اگر اس کو انجام نہ دے تو اس کے اوپر تعجب کیا جاتا ہے۔ اب وہ ہمیں عجیب و غریب سی شکلیں اور عجیب و غریب سے رنگت جلد کی وہ ہمیں بہت قبی لگیں گی۔ وہ آپ نے ادھر ملاحظہ کیا کہ یہ اس جگہ پر زینت ہے اور اس جگہ پر قباحت ہے، تو وہ مادی جمال اور لذت ایسا ہی ہے۔ مادی جمال اور لذت اول حقیقت نہیں رکھتا، نمبر دو فنا ہونے والا ہے، وہ بقا نہیں رکھتا، حقیقت بھی نہیں رکھتا، بقا بھی نہیں رکھتا۔ جو بھی لذت اور جمال ہے وہ طبع انسانی اور مزاج انسانی کی اساس پر ہے یا انسان کی عادت کی اساس پر ہے، جس ماحول میں وہ پلا بڑا ہے، ان عادات کی اساس کے اوپر اس کے یہ رجحانات ہیں۔ اور ان مزاجوں اور عادات سے پہلے تخیل بنے گا، وہ تخیل رنگینی لے کے آتا ہے، اس رنگینی کی وجہ سے نفس کے اندر ایک اشتہا پیدا ہوتی ہے اور پھر انسان اس کی طرف رغبت کے ساتھ آگے بڑھتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص اس مسئلے میں اپنے خیالات کو جتنا کنٹرول کرنا چاہے کنٹرول کر لے تو وہاں پہ وہ دیکھے گا کہ ان چیزوں سے بچ سکتا ہے۔ البتہ ہاں، جب اس کے اندر ڈیمانڈ بدن کی پیدا ہوگی، یہ بھی انسانی ایک خلقت کا تقاضا ہے۔ انسانی جسم کی جب بھی ڈیمانڈ پیدا ہوتی ہے، مثلا تھکاوٹ ہے تو آرام کا تقاضا جسم میں برپا ہوگا، بھوکا ہے تو کھانے کا تقاضا برپا ہوگا، تھکا ہوا ہے اور سویا نہیں ہے تو نیند کا تقاضا برپا ہوگا۔ اسی طریقے سے آرام چاہتا ہے، کانوں میں ایک اچھی آواز سننے کا تقاضا اس میں برپا ہوگا، اچھی چیزوں کو دیکھنے کا اس کے اندر تقاضا پایا جاتا ہے۔ جب بھی ضرورت انسانی باڈی یا انسانی نفس جسم کے ذریعے سے کوئی نعمت لینے کا تقاضا برپا کرے تو وہ جس ماحول میں پلا بڑا ہے اور اس میں جو اس کے لیے مرغوب چیزیں تھیں یا جن کا عادی ہو چکا ہے، تصور ہمیشہ اس کا ابھر کے آئے گا، ہمیشہ اسی کا تصور ابھر کے آئے گا۔ جیسا کہ اگر کوئی کسی جگہ کے اوپر بالفرض ایک شخص کو پیاس لگی ہوئی ہے اور وہاں پہ جگ اور پانی بہترین طور پہ پیش کیا جاتا ہے یا کوئی مشروب پیش کیا جاتا ہے، تو شدید جب پیاس اس نے بجھانی ہوگی، بار بار تصور مشروب کا آ رہا ہوگا۔ یا اسی طریقے سے اگر کوئی شخص بھوکا ہے اور شدید اسے بھوک لگی ہے اور اگلا کہتا ہے کہ ہاں کھانا تیار، اور بتاتا نہیں ہے کہ کھانا کیا ہے، دال ہے، سبزی ہے، مرغ مسلم ہے، اس کے ذہن میں بار بار جو تصور آ رہے ہوں گے وہ مرغ مسلم کے، لیکن بعض اوقات ڈھکن اٹھاتا ہے تو پتہ لگتا ہے خالی بینگن موجود ہیں، مظلوم سبزیوں میں سے ایک سبزی شمار ہوتی ہے۔ تو خلاصہ کلام کہ انسان کا تصور کیا ہمیشہ بنائے گا، وہ ہمیشہ مرغوب چیزوں کی طرف اس کا دھیان لے کے جاتا ہے۔ یہ وہ وجوہات ہیں کہ دنیا بھر میں جو منصفانہ اپنے نفس کے اندر راہوں پر نہیں چلتے، وہ نفس کے اجاگر اور نفس کے ابھارے ہوئے تصورات کی اساس کے اوپر قدم بڑھاتے ہیں، وہ پھر اسی میں بہہ جاتے ہیں۔ وہ تقاضا کرتے ہیں کہ بھائی بہترین کھانا ہی ہونا چاہیے۔ ہم جب ایک مثلاً ڈونگے سے یا ایک دیگچی سے ڈھکن اٹھائیں تو وہ ہماری مرغوب غذا ہونی چاہیے۔ ہم جب پہنچے اور وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہوا وغیرہ سب اہتمام ہے، تو وہ کہتے ہیں اسی کا ہی اہتمام ہونا چاہیے۔ یہ انسان کی ایک اپنے وجود کے اندر طب ہے کہ اس طب کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ شیطان اصل میں اسی سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ یہ جو تسویلات الشیطان ہے یا تسویل الشیطان ہے کہ وہ زینت کیسے بنا جاتا ہے۔ بالآخر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زینت کے مراحل رکھے ہیں۔ ایک دفعہ حقیقی معنی میں انسان کے لیے زینت ہے اور ایک دفعہ خیالی معنی میں انسان کے لیے ایک شے زینت۔ بالآخر زینت تو ہے، بے شک خیالی ہو۔ جہاں خیالی معنی میں زینت ہوگی تو جب تک اس کا خیال اسے زینت بنا کے پیش نہیں کرے گا وہ نہیں ہوگا۔ جیسے کہ رشتے جب کراتے ہیں تو بہت پوچھا جاتا ہے، تو والدین کہتے ہیں کہ بڑی خوبصورت لڑکی ہے، وہ لڑکے سے پوچھیں تو وہ بیچارہ گھبرا رہا ہوتا ہے، وہ اس کی طرف اس کا میلان ہی نہیں بڑھ رہا ہوتا، وہ جتنی بھی تعریفیں کریں اس کے لیے نہیں اس میں کشش پیدا ہو، چونکہ وہ اپنے خیال میں جو ایک تصور بنائے ہوئے ہے وہ اس تصور کے مطابق آگے حرکت کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے دین کی جو تعلیمات ہیں وہاں پر خواطر کو کنٹرول کرنا لازم ہے۔ جو خواطر کو کنٹرول نہیں کرتا وہ شہوات اور غضب کو نہیں قابو کر سکتا، کوئی چارہ نہیں ہے اس کے پاس۔ اب ہم طلاب کے سامنے یا جو افراد اس حوالے سے چاہتے ہیں کہ اہل علم بنے اور ان کے اوپر غور و فکر کرے،
وہ اس کے دائرے میں رہ کے سوچ سکتے ہیں۔ لہٰذا اب آپ روایات میں جب وارد ہوں تو آپ کو ہر دو طبقے کے بارے میں روایات ملیں گی۔ اب جذبات اور خیالات کو کنٹرول کیے بغیر تو چارہ نہیں ہے، لیکن ایک بندہ بالفرض بہت مصروف زندگی اپنی رکھتا ہے، کوئی کام کاج میں پھنسا ہوا ہے، لمبے لمبے مسئلوں سے ممکن ہے سفر کرنے پڑتے ہوں، یا کام کاج کی نوعیت ایسی ہے، یا ممکن ہے دیہی علاقوں سے آیا ہوا ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے سوال کیا کہ مجھے دین کے بارے میں بتائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا فرماتے ہیں کہ غضب نہ کرو۔ اس نے پھر پوچھا، پھر کہا کہ غصہ نہ کرو، پھر پوچھا تو پھر کہا کہ غضب نہ کرو۔ اب اس کو یہ تفصیل بتائی جائے کہ شیطان ہے کہ جو سوء ظن پیدا کرتا ہے، شیطان ہے کہ جو آ کے ایک تصویر کشی کرتا ہے، تو وہ شاید اسے نہ سمجھ آتی۔ اس نے بس یہ معیار لے لیا، غضب نہیں کرنا، میرے اندر جو بھی تصورات ابھریں گے اس میں نے غضب نہیں کرنا۔ تو وہاں پہ جب وہ واپس گیا، لڑائی ہو رہی ہے اور یا گالم گلوچ ہو رہی ہے آپس میں اس کے خاندان اور قبائل کی، تو اچانک اسے صحیح طریقے سے پہلے تو خوب اندر جذبات ابھرے اور اپنے اسلحے کی طرف بڑھا، تلوار اٹھائی، نکالی، ذرا پہن کے میدان میں آیا تو اب پھر اس کے ذہن میں بات آ گئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ بات آنی تھی کہ وہ پھر مد مقابل جو لشکر ہے اس کے سردار کے پاس، وہی جو لشکر آپس میں لڑنے جھگڑنے والے تھے ان کے پاس گیا اور کہا کہ جو ہماری طرف قرض بنتا ہے خون بہا کہ ہم نے تمہارے بندے مارے اور اس کے بدلے تم اونٹ یا دیت لینا چاہتے ہو، میں دینے کے لیے تیار ہوں، اور ہم سے اگر کوتاہیاں ہوئی ہیں ہم اس میں معذرت خواہی کے لیے تیار ہیں۔ تو اس نے جب دیکھا کہ یہ اتنا نرم اور اخلاق کا مظاہرہ کرا، اگلا بھی رام ہو گیا، اور اس طرح کئی سالوں کی جھگڑے اور نفرتیں ختم ہو گئی۔ اب یہاں پہ شیطان نے ان کے نفوس کو جکڑا ہوا تھا۔ یہ آئے روز ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، آئے روز لڑائی جھگڑے گھروں کے اندر، دو دوستوں کے درمیان ایک دوسرے سے غلط فہمیاں، وہ کل کی کل شیطان کی ہیں۔ شیطان ایسا نہیں ہے کہ میں نماز پڑھوں تو شیطان نہیں آئے گا، اس نے تو قسم کھائی اور پکا ارادہ کیا، لَأَقْعُدَنَّ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، قرآن نے واضح بتایا اس کا ارادہ۔ اس نے کہا کہ میں حتماً و حتماً اے اللہ تیرے صراط مستقیم پر بیٹھوں گا۔ لہٰذا وہ آتا ہی دیندار لوگوں کے پاس ہے، جو اندر سے دیندار ہے۔ ایک تو ہوتے ہیں نا معاشرتی دیندار، ان کے لیے تو چیلے رکھے ہوئے ہیں نا اس نے، عام سے بندے، یعنی چھوٹا بچہ ہی جس کو گرا دے تو بڑے کو جانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ تو بعض بڑے ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے نفوس کے اوپر کام کیا ہوتا ہے، ان کے لیے وہ بے نفس نفیس آتا ہے۔ جیسے شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ وہ خود رسیاں لے کے آیا اور ایک بھی رسی میں شیخ انصاری نہیں پھنسے۔ اب عام طالب علم ہے، اس کے لیے تو اس کی نفس کے اندر صرف ایک تصور ڈالنے کے لیے کافی ہے کہ یہ دیکھا تیرے ساتھ اس نے کیسی چلاکی کی، یہ تو تیری توہین کرنا چاہتا ہے، لفٹ ہی نہیں کراتا، متکبر ہے اپنے طور پہ، یا دشمنی کا کہے گا کہ پہلے بھی اس نے تیرے ساتھ یہ کیا تھا، اب دوبارہ دیکھ یہ کر رہا ہے، یہ تو ہے ہی بہت خود غرض۔ یہ باتیں کوئی حقیقت کی نہیں ہے، اگر حقیقت ہوں تو تب بھی حسن ظن کا حکم ہے۔ مد مقابل جو مخالف طور پہ بار بار سوچ ابھارے گا وہ شیطان ہے، وہ شیطان کے اس سوچ کو طولانی کریں گے۔ ابھی روایات انشاءاللہ ہم پڑھیں گے تو وہ حتماً و حتماً گناہ کر بیٹھے گا۔ وہ گناہ کیا ہے؟ کیونکہ فقط شراب اور زنا گناہ تھوڑی ہے۔ قطع تعلق کے کل ہی آیت پڑھ رہے تھے کہ خداوند متعال نے کہ ما امر اللہ بہی این یوصل، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جن سے وصل کا حکم دیا یہ ان سے قطع کرتا ہے۔ قطع کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اس نے سوء ظن، شیطان نے اتنا ابھارا ہوا، اس نے یہ کیا وہ کیا فلاں کیا، بالآخر غیر معصوم ہیں، دو بندے چار بندے ایک ساتھ رہتے ہیں تو کئی ناگواریاں پیدا ہو جاتی ہیں، وہ تو طبیعی سی چیز ہے۔ خصوصاً مزاجوں کا اختلاف، مثلا ایک بندہ ہے وہ خوشبو کا بڑا اہتمام کرتا ہے، باتھ روم صاف ستھرے رکھتا ہے، دوسرے کو خبر ہی نہیں ہوتی، وہ سمجھتا ہے مکھیوں کو بڑی محبت ہے، کبھی اس نے خوشبو کا استعمال ہی نہیں کیا، اگلا اس سے بڑا کترا رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ اب اس نے تھوڑا وہ اپنے اثرات دکھا دے ناگواری کے، وہ محسوس تو فوراً ہر انسان کرتا ہے، لہٰذا وہ ان دقتوں کے اوپر جب نہیں دیکھتے تو ناگواریاں پیدا ہوتی ہیں۔ بعض کا زبان کے اعتبار سے، زیادہ تر تو زبان کے جھگڑے ہیں،
زبان میں بڑا ہلکا پن پایا جاتا ہے. کون ہے کہ جس نے اتنی تہذیب نفس کیا ہے کہ اس نے نپے تلے جملات بولنے زبان سے ادا کرنے؟ بہت کم ہیں ایسے. علماء میں بھی قلیل افراد ہیں، طلاب میں بھی نہ ہونے کے برابر افراد ہیں، چونکہ یہ عوامی مزاج تاقبر باقی رہتا ہے سوائے اس کے جس نے تزکیہ نفس کیا. اس لیے توقع رکھنا بھی صحیح نہیں ہے. یعنی یہ فقہی اصطلاحات، قرآنی آیات، روایتیں پڑھنے، ان سے کبھی بھی نہیں یہ درست ہوتے مزاج. لہذا مزاجوں کے اختلاف کی وجہ سے کئی ناگواریاں ابھرتی ہیں. بعض اختیار میں ہوتی ہیں، بعض بے ارادہ بے اختیار ہوتی ہیں. تو یہاں پہ کیا انسان کو کرنا چاہیے؟ لازم ہے کہ وہ اپنے سوء ظن کو قابو کرے. شیطان تو سرزمین اس کی آمادہ دیکھتا ہے، ایسے بھیانک تصورات ابھارتا ہے کہ اسے وہ دشمن خدا ظاہر ہونے لگ جاتا ہے. تو آپ نے ملاحظہ کیا کہ ساری ادھر گیم کیا ہے؟ زینت کی. اپنا آپ ہر ایک کو اچھا لگتا ہے، ہر ایک کو اس کا نفس جو ہے وہ اعلیٰ سطح کے اوپر دکھائی دیتا ہے، ایمان کے اعلیٰ درجات کے اوپر وہ فائز ہے، بدون عمل حمد و ثنا وہ چاہتا ہے، کمالات سے اپنی طرف نسبت کو وہ بڑا محبوب اور پسند کرتا ہے. تو طرح طرح کے مسائل ہیں انسانی نفس کے ساتھ، اور یہ سارے نفس کے مسائل کیا ہیں؟ اسے کہتے ہیں زینت. زینت کے لیے حب پائی جاتی ہے. زینت کی طرف کیا ہے؟ محبت. یہی فطری ہے محبت. زینت سے محبت اور جمال اور زینت سے محبت اور لذت سے محبت، یہ کیا ہے؟ فطری ہے ہمارے اندر. اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہر کمال جو ہے نا، جب ہر کمال آ کے نہیں فوراً کوئی خوبصورتی دکھاتا. کمال کی مثال ایسی ہے، بلڈنگ کھڑی کر دی. اب جب بلڈنگ کھڑی کر دی جاتی ہے تو اس کے اوپر رنگ روگن ہوتا ہے، یہاں سے اس کا جمال سامنے آتا ہے. یعنی نقائص مرحلہ با مرحلہ دور ہوتے ہیں. ایک دفعہ نقص دور ہوتا ہے کہ اس کے پاس وہ چیز موجود نہیں ہے. اب جب وہ وجود میں آ جاتی ہے، اس سطح کا جمال پیدا ہو گیا، لیکن اس جمال کو مزید جمیل ہونا لازم ہے. تو اس کے لیے وہ آداب ہیں وہ اختیار کرتا ہے. اس کے لیے بالفرض وہ رونق چیزیں ہیں، طور طریقے وہ اختیار کرتا ہے. اسے کیا ہو جاتی ہے؟ وہ چیز خوبصورت اور جمیل ہو جاتی ہے. بس یہ بھی ایک دوسرے درجے کا کمال ہے. بس جتنے بھی کمالات ہیں اس سے کیا بنتا ہے؟ جمال. جمال پہلے نہیں ہے، پہلے کیا ہے؟ کمال. اس لیے کہ اب اپنے نفس میں ہم جھانک کے بھی دیکھیں، چونکہ ہم اس چیز کو درس میں پڑھ چکے ہیں کہ ہمارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو سطح پہ لذت اور جمال کو رکھا ہے. ایک حقیقی ہے اور ایک کیا ہے؟ خیالی ہے. یہ خیالی، اس سے مراد بالکل 100% تخیلاتی، ایسا کہ فرضی ہم اسے قرار دے دیں، اس معنی میں نہیں ہے. بلکہ کس معنی میں ہے؟ یہ اس معنی میں ہے کہ ہاں خیال کا اس میں بڑا عمل دخل ہے، لیکن اس میں انسان کی ضرورت جسمانی بھی دخیل ہے، اس میں انسان کی عادات بھی دخیل ہیں، اس میں انسان کے مزاج اور طباع بھی وہ بھی دخل رکھتے ہیں. اگر انسان کا مزاج ہی نہ ہو، انسان کی عادت ہی نہ ہو، جائز انسان کی باڈی کی ضرورت ہی نہ ہو، پھر کون سا جمال ظاہری آنا ہے؟ پھر کون سی لذت آنی ہے؟ صحت ہونی چاہیے اس کے پاس، اس کے اپنا کوئی مزاج بنا ہوگا، کچھ وہ عادات میں ڈھلا ہوگا اپنے علاقائی طور طریقوں سے، اسے اسی میں. یہی وجہ ہے کہ غیر ملک میں جا کے انسان زیادہ اس طرح کی دنیا داری کا احساس نہیں کرتا جو اپنے ملک کے اندر فضا کے اندر کرتا ہے. ہاں بعض اوقات تو ہمارے جیسے ملک میں حالات انسان کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ باہر چلا جائے، وائل اگر اس کو مثلا بجلی، گیس، امنیت، حفاظت، تحفظ وہ میسر ہو، کھانے پینے اور وسائل زندگی کے لیے اموال میسر ہوں، اچھی جگہ کے اوپر گھر رہنے کے لیے میسر ہو، ممکن ہے کہ وہ باہر جا کے زندگی بسر کرے گا؟ کبھی بھی نہیں کرے گا، چونکہ لذات اسے ملنی ہی اپنی طب کے مطابق اپنے علاقے میں ہے، اور اس طور پہ علاقہ جات، عادات اور طباع کے اعتبار سے انسان کے لیے اثر انداز ہو جاتے ہیں. بس ادھر خیال، ساری چیزیں یہ مل کے خیال کو تقویت دیتے ہیں، اور خیال اس کی عادت اور طب کے مطابق تصویر کشی کرتے ہیں. اس لیے ہر ایک کا خیال یکساں تصویر کشی نہیں کر رہا. مشترک نقطہ ہوگا، حتیٰ کہ ایک ہی علاقے کے لوگ ہیں، ان کے پاس من پسند چیز آئی ہے، لیکن اور سب کے ذہن میں وہ لذت بخش تب بھی ہوگی جب خیال اس کو رنگینی دے رہا ہے، سب کے لیے رنگینی بن رہی ہے، لیکن اس کے باوجود ہر ایک کا خیال جدا ہے. یہ خیالات کے باب کو
انشاءاللہ ہم کسی اور موقع پہ پڑھیں گے کہ یہاں پہ ہمیں یہ پتہ لگا کہ جمال اور لذت کتنے مرحلوں کے اوپر ہے، 2 مرحلوں پہ ہے، ایک دفعہ حقیقی ہے اور ایک دفعہ خیالی ہے۔ خیالی کو ہم نے پڑھ لیا کہ خیالی یعنی انسان کے مزاج، انسان کی جسمانی ضرورت یعنی اس کی مادی ضرورت، اور نمبر 3 انسان جن عادات میں ڈھلا ہوتا ہے۔ مثلا بعض کو سب سے بہترین کھانا وہ پسند ہوتا ہے کہ کھانا پیٹ بھرنے کے بعد ایک ایشٹرے پڑی ہو یا گلاس پڑا ہو اور اس کے پاس سگریٹ کی ڈبی ہو۔ اگر سگریٹ کی ڈبی نہ ہو تو اس کی آدھی تو رخصت ہو جاتی ہے لذات۔ تو اب یہ اس کے اپنے طور طریقوں کے مطابق ہیں یہ چیزیں۔ ہم حقیقی زینت کے حوالے سے بھی 1-2 آیات کو ہم مطالعہ کر لیں کہ قرآن کریم نے سورہ حجرات آیت نمبر 7 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ نے تمہارے لیے کیا محبوب بیان کیا ہے، پسند کیا کہ ایمان، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں کی زینت ہے۔ ایمان حقیقی زینت ہے، ایمان حقیقی جمال ہے۔ حقیقی جمال اور زینت کیا ہے؟ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں کی زینت ہے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، کفر و فسوق والعصیان کیا ہے؟ اللہ نے اسے کراہت کی ہے، نفرت کی ہے۔ اولئک ہم الراشدون، جو ایمان اور زینت ایمانی کو اپنے دلوں کے اوپر قائم کر لیتے ہیں، انہی کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا قرار دیا ہے کہ یہ حقیقی زینت لینے والے ہیں۔ اچھا، خیالی زینت بھی ہمارے لیے جائز ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کو کوئی بالکل ناجائز قرار دے کے ایک طرف ڈال دیں، البتہ اس کی کشش ویسی نہیں ہونی چاہیے، اس کی حقیقت کا علم ہونا چاہیے، دائرے میں رہ کے اس کو کریں۔ ایک وقت آئے گا کہ وہ زینت ہی نہیں رہے گی، ہاں وہ بہت اچھا وقت ہے اگر اتنی معنوی ترقیوں کے اوپر انسان آ جائے۔ مثلا قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے سورہ اعراف آیت نمبر 32 میں، قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ، بتاؤ کہ کس نے حرام قرار دیا اس اللہ کی زینت کو جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے ظاہر کی ہے، نکالی ہے۔ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، اور اللہ کے پاکیزہ رزق میں جو اللہ نے زینت رکھی ہے، کس نے، کون ہے کہ جو اس کو حرام قرار دے؟ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ دنیاوی زندگی میں مومنین کے لیے اللہ نے زینت رکھی ہوئی ہے اور روز قیامت خالص ان کے لیے ہوگی۔ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، یہ اہل علم کے لیے، اللہ قومیں جو علم حاصل کرتی ہے قوم، ان کے لیے اس میں بڑی آیات اللہ تعالیٰ نے قرار دی ہیں۔ لہذا دنیا کی جو زینت ہے وہ یہی ہے، والخیل والبغال والحمیر، کہ یہ گدھے گھوڑے خچر کیا ہیں، لترکبوها وزینۃ، کہ اس کے اوپر تم سواری بھی کرتے ہو یعنی ضرورت پوری کرتے ہو، لیکن جب ضرورت پوری کرو گے پرزینت لگیں گے۔ آج کے دور کے حساب سے آپ مثلا کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بڑی گاڑی ہے، اس سے چھوٹی گاڑی ہے، اور کوئی اس سے بھی چھوٹی مثلا رکشہ سطح کے اوپر آ جائے، لیکن وہ اس کے لیے اگر اس سے بھی ضرورت پوری ہو رہی ہے وہ اسے زینت بخش قرار دے گا۔ یہ دنیا کی زینتیں ہیں۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ نے وہ خلق کیا جسے تم نہیں جانتے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم نے اور آیات میں ذکر کیا کہ إِنَّ جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا، زمین پر جو کچھ بھی ہم نے رکھا ہے وہ زمین کے لیے کیا قرار دیا ہے؟ زینت قرار دیا، تاکہ تم لوگ آزمائے جاؤ اس زینت سے۔ یعنی ہم نے خیال سے سفر کر کے عقل تک پہنچنا ہے، ایک عقلی لذت ہے، عقلی لذت۔ جیسے کہ معروف واقعہ ہے عالم دین کا کہ درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے بادشاہ، اور اس کے دربار سے ہمیشہ اجتناب کرتے۔ بادشاہ نے کئی دفعہ ان کے پاس قاصد بھیجا کہ تشریف لائیں، تو درباروں میں وہ نہیں جاتے تھے۔ تو بادشاہ ایک دن اپنے پورے جاہ و جلال کے ساتھ جا رہا تھا تو دیکھا درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، اور سردیوں کے دن تھے، دھوپ سیک رہے ہیں، وہ زمین پہ مٹی کے اوپر ٹیک لگا کے درخت کے ساتھ۔ تو یہ گھوڑے کے اوپر تھا تو سامنے آ گیا، تو سامنے آئے، گھوڑے کے اوپر بیٹھ کے دوسری منزل کے قریب تو پہنچ جاتا ہے انسان، قریب قریب، تو اب پورا وہ سایہ جو ہے وہ سورج کی شعاعیں یعنی وہ گرمائش چلی گئی۔ تو اس نے کہا کہ کیا تمہاری حالت ہے اس غربت میں، فقر میں، نہ کھانے کے لیے کوئی بہترین غذا ہے،
نہ رہنے کے لیے کوئی آرام دہ پرکشش گھر ہے، اور نہ سکون کے ساتھ بیٹھنے کے لیے کوئی تمہارے لیے در و دیوار اور کوئی جگہ ہے، تو خواہش کرو میں حاضر ہوں، جو مجھ سے مانگو گے میں تمہیں دوں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ میری صرف ایک درخواست ہے، اگر آپ پوری کر دیں تو آپ کی بڑی عنایت اور آپ کا بڑا کرم ہوگا۔ بڑا خوش ہوا وہ بادشاہ اور کہا کہ کیا ہے یہ عنایت؟ کہ ہمارے علماء کی جو قصص العلماء کتاب لکھی گئی ہے اس میں یہ واقعہ موجود بھی ہے۔ تو انہوں نے کہا ایک چھوٹی سی خواہش ہے میری، کہ اگر آپ مہربانی کریں اس خواہش کو پوری کر سکیں تو بڑی عنایت ہوگی۔ تو اس نے بھی بڑے جوش و جذبے سے اور خوش ہو کے پوچھا وہ کیا ہے؟ تو کہا کہ صرف اتنی سی گزارش ہے کہ دھوپ سیدھی میرے پاس آ رہی تھی، آپ آئیں تو رکاوٹ اس میں پڑ گئی ہے، حائل ہو گئے، آپ تھوڑا سائڈ پہ ہو جائیں تاکہ دھوپ مجھ پر پڑ سکے اور میں اس سے استفادہ کر سکوں۔ تو یہاں پہ آپ ملاحظہ کیے کہ یہ جو بے نیازی کی سطح ہے، یہ بے نیازی کی سطح در حقیقت عقلی اور علوم سے جو لذت ہے اس کی وجہ سے، یعنی علوم کی جو لذت ہے بلا شک و شبہ ہزاروں کھانوں کے اوپر برتر ہے۔ روزہ رکھنے میں جو لذت ہے اور اللہ کی اطاعت میں جو لذت ہے، اسے نہیں قبول کہ میں روزہ توڑ کے اچھے اچھے کھانے کھاؤں۔ مومن کو قبول نہیں ہے کہ میں گرمی ہو یا سردی ہو اللہ کی مخالفت کر کے روزہ توڑ کے میں پانی پیوں، مجھے اس پانی میں کوئی لذت نہیں ہے۔ آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ جب ایمان کی لذت کا احساس ہوتا ہے وہ لذت برقرار رہنے والی ہے، اسی لذت نے روز قیامت پھل دینا ہے، اسی لذت نے قبر کے اندر پھل دینا ہے۔ یہ حقیقی لذت ہے، یہ کبھی ہم سے چھٹے گی نہیں، یہ حقیقی جمال ہے، یہ کبھی ہم سے دور نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے آپ نے دیکھا کہ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان کو مزین کیا اللہ نے، لیکن ایک طرف ہمارے پاس زینت کیا ہے، یہ ظاہری دنیا کی چیزیں، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، بلا شک و شبہ حیات دنیا کی زینت ہے۔ یہ حیات دنیا کی زینت اللہ نے عبد کے لیے کیوں رکھی؟ کیونکہ اگر یہ مومن کے لیے نہ ہوتی زینت اور حرام ہوتی تو قرآن نے واضح کہہ دیا کہ قُلْ مَنْ حَرَّمَ اللہ، کہہ دیجئے کون ہے کہ جو یہ اللہ کی اس زینت کو حرام کر سکتا ہے؟ یہ تو اللہ نے عبد کے عباد کے لیے رکھی، وَهِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، کہہ دیجئے کہ یہ تو ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں۔ یا اسی طریقے سے زینت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حیات دنیا میں لکھی کہ ہم نے جو کچھ زمین پہ بنایا ہے وہ کس لیے؟ زینتاً لہا، یہ زمین کے لیے ہے۔ بس ہمیں ادھر یہ پتہ لگا کہ ہے زینت اللہ نے ہمارے لیے بنائی، اگرچہ وہ خیالی ہے، اگرچہ وہ حقیقی نہیں ہے، لیکن لذت و نفس لیتا ہے اس سے۔ لیکن کیوں اللہ نے یہ زینت رکھی؟ آیا شیطان استفادہ کر کے ہمیں بہکا دے یا کوئی اور مقصود ہے؟ تو وہ مقصود بیان کیا تاکہ ہم ان لوگوں کو آزمائیں، انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے ہم نے اس زینت کو رکھا ہے۔ لہذا یہاں پہ اب ہم نتیجہ لیتے ہیں اور اب درس کا اختتام بھی کرتے ہیں۔ دنیا میں زینت ہے بلا شک و شبہ، اور زینت ہر انسان اپنے طور پہ احساس بھی کرتا ہے۔ بعض پیسے خرچ کر کے رشتہ داروں کے درمیان جاتے ہیں اور پھر سال بھر کا غم لے کے آتے ہیں، سال بھر پھر غم اترتا ہے، پھر ادھر چلے جاتے ہیں۔ بعض ہیں وہ رشتہ داروں کی طرف نہیں جاتے، گھومنے پھرنے ادھر ادھر، سوئٹزرلینڈ ہے، کوئی مثلا ناران کا غان اور اس طرح کے دیگر خوبصورت مقامات کی طرف جاتے ہیں۔ اچھا، بعض جو ہیں ان کے لیے اپنے محافل کی حد تک وہ کیمپنگ کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا، یہ زینت سے دین اسلام نے حرام قرار نہیں دیا، ہے زینت ان لوگوں کے لیے بھی۔ اچھا، یہ جو زینت ہے، یہ زینت ہمارے لیے اگر نہ ہوتی، پیسہ خرچ نہ کرتے، نہ حاصل کرنے کی کوئی اچھے کھانے، ہر ایک کے لیے اپنے طور پہ اچھے کھانے، اسی لیے جب آپ ایک جگہ کھانے کے لیے جمع ہو جائیں ہوٹل وغیرہ میں، پہلے سوال کیا کرتے ہیں کہ آپ کیا کھائیں گے؟ اگر سب کے لیے ایک ہی جیسی زینت بخش چیز ہوتی تو پھر یہ سوال ہوتا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ زینت عارضی ہے، لیکن ہے زینت۔ یہ زینت کیوں بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے؟ آزمائے انسان کو۔ اس لیے المال والبنون زینت الحیات دنیا، یہ جب پر زینت نظر آئے، جب مال اور مال کا خرچ کرنے سے زینت اور لذت حاصل کریں، حیات دنیا حاصل کی ہم نے، کہیں اسے اعتراف کریں نفس میں، زینت حیات دنیا حاصل کی میں نے۔ اچھا، اسی طرح سے اولاد ہمیشہ اچھی لگتی ہے، اس لیے وہ جتنی قبیح ہو تب بھی اچھی لگتی ہے وہ، اس لیے وہ اس کی طرف زینت ہے، اس کے لیے بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ ہر ایک کے لیے وہ زینت اولاد نہیں ہے۔
یہ زینت حاصل کرنی ہے، لیکن خطا کہاں پر ہے، آزمائش کہاں پر ہے؟ ہر زینت محبت کو کھینچ کے لے کے آتی ہے، ادھر محبت نہیں کرنی۔ ہر زینت کیا لے کے آتی ہے، ہر لذت کیا لے کے آتی ہے؟ محبت کو لے کے آتی ہے۔ کس کو یہ برا لگتا ہے کہ اس کے ارد گرد خوب افراد ہوں، ان میں وہ مہمان خصوصی ہو یا نمایاں ہو، یا کمالات اس کے اجاگر ہو رہے ہوں؟ لیکن اقتدار کا یہ جو منظر ہے عارضی منظر ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں اقتدار نہیں دی۔ اقتدار وہ صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، یا ان متواضع عباد کے ساتھ خاص ہے جس نے اللہ تعالیٰ نے خود اپنا عبد کہا ہے، خود انہیں اللہ نے خاص کیا ہے اپنے ساتھ، جیسے انبیاء و رسول وائمہ علیہ السلام۔ لہٰذا اب یہ اقتدار ہر ایک کو اچھا لگتا ہے، اور ملتا بھی ہے، اپنے بیوی بچوں میں تو ہر ایک کو بھی مل جاتا ہے تھوڑا سا، اور وہ اگر نرم ہوگا اور پیسہ خرچ کرنے والا ہوگا آس پاس کے، کیونکہ ان دو سے اقتدار کی راہ ہموار ہوتی ہے۔ پیسہ خرچ کرو اور نظر انداز کرو، برائیوں کو، خطاؤں کو نظر انداز کرو، غصہ غضب نہ ہو، غصہ غضب نہ ہو اور پیسہ خرچ کرو۔ روایات نے یہ بیان کیا ہے، اس سے سرداری حاصل ہوتی ہے۔ کنجوس کبھی سردار نہیں بن سکتا، کنجوس کو اگلا نہیں مانتا۔ اگرچہ پاکستان میں چودھری وڈیرے بیٹھے ہیں کنجوس، لیکن عوام نہیں مانتی ان کو اندر سے، انہیں تھوڑی فرصت مل جائے ان کا بیڑا غر کر دیں گے وہ۔ حقیقی سرداری حاصل کب ہوتی ہے؟ جب پیسہ خرچ کریں اگلے پہ۔ حقیقی سرداری حاصل ہوتی ہے کب؟ جب اگلے کو معاف کریں، نظر انداز کریں، محبت سے پیش آئیں۔ لیکن یہ زینت حاصل کر سکتا ہے ہر کوئی، اس سے محبت غلط ہے، اس اقتدار سے محبت غلط ہے۔ اقتدار سے محبت پست ترین مقام پہ انسان کو پہنچاتی ہے۔ یہ ہمارے پاس مادی زینت کا بیان تھا، اسی لیے بعض مومنین ہیں کہ جو مادی زینت اور معنوی زینت کو جمع کرنا چاہتے ہیں، جیسے بہت سارے افراد ہیں وہ زیارات پہ آ جاتے ہیں، بہترین ان کی یہ پلاننگ ہے، تدبیر، یہ اللہ تعالیٰ نے بہترین ان کے ذہن میں سوچ ڈالی اور بہترین توفیق دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، کہ انہوں نے زینت دنیا حاصل کرنی ہے، اچھی کھانا، اچھی جگہ پھرنا، لیکن اس کو جم کس کے ساتھ کیا؟ انہوں نے جم کیا دین کے ساتھ، معنویت کے ساتھ۔ اس میں اور خالص پن بھی آ سکتا تھا، اور خالص پن جس طرح سے علماء ہمارے موجود ہیں، انہوں نے ان طور طریقوں کو اختیار کیا، تنہائی میں جاتے ہیں، خلوتوں میں ہی جا کے پھر فقط اللہ کا تذکرہ ہے، بیوی بچوں کو بھی چھوڑتے ہیں، مال دولت کو بھی چھوڑتے ہیں، آرام اور بستر کو بھی چھوڑا، ہر وہ مادی چیز جس کے استعمال کر کر کے وہ عادی ہو چکے تھے اور محبتیں اپنے دل میں پال چکے تھے، ان سب کو ترک کر کے چلے جاتے ہیں۔ اعتکاف بیٹھ گئے 10 دن، ابھی نجف اشرف، مشہد، قم، الحمدللہ بیرونی ممالک سے بھی کئی افراد آتے ہیں، اعتکاف بیٹھتے ہیں۔ اعتکاف میں تو ممنوع ہے، حرام ہے بیوی بچوں کا ہونا اور اس طرح کی دیگر چیزیں۔ تو یہ ہمارے پاس ایک تصویر کشی ہوئی کہ اول ہمیں زینت حقیقی میں فرق کرنا ہے، وہ زینت حقیقی ایمان ہے، عمل صالح ہے۔ لذت حقیقی ایمان ہے، عمل صالح ہے۔ نمبر 2، مادی دنیا، اس میں بھی زینت ہے، اللہ نے جمال رکھا ہے، لیکن یہ جمال خیالی ہے، خیال سے آگے اس کی حیثیت نہیں ہے، خیال تک یہ نہیں ہماری پہنچتی، تو جتنا لذیذ کھانا ہو بے لذت ہے۔ اور خیال کے اندر تشکیل کے لیے حواس ضروری ہیں، ضرورت انسانی ہے، طب ہے، عادات ہیں۔ اچھا، یہ زینت حرام نہیں ہے لیکن آزمائش ہے، یہ زینت حرام نہیں ہے لیکن آزمائش۔ کیوں؟ چونکہ ہر جمال اور ہر لذت جب میسر آتی ہے تو محبت اجاگر ہوتی ہے، اس سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ یہ محبت کا تعلق جڑنا شیطان کی راہ ہموار کر دیتا ہے۔ شیطان اب ادھر آتا ہے، دیکھتا ہے کہ محبت کی فضا قائم ہے، اس جگہ آ کے پھر وہاں پہ ایک بہترین طریقے سے تصویر کشی کرتا ہے، اور وہ پھر اسی جمال اور زینت میں اندھا دھن آگے بڑھتے بڑھتے غرق ہو جاتا ہے۔ اس لیے روایات میں بھی وارد ہوا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم اگلے درس میں ان روایات کو پڑھیں گے، کہ امیر المومنین علیہ السلام سے بھی روایت ہے اور دیگر سلسلوں سے بھی ممکن ہے کہ یہ روایت وارد ہو، کہ امام فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے ان تصورات کو، زینت بخش تصورات کو نہیں قابو کرتا، یہ اس کو معصیت کے اوپر ابھارتی ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ انہی معصیت کی وجہ سے، دعوت معصیت کی وجہ سے، جو نفس بار بار اسے گناہ پر ابھار کر
لے کے آ رہا ہے گناہ کی طرف، اس کا شکار ہو جاتا ہے۔ نہج البلاغہ کے یہ غرر الحکم میں امام کا جملہ ہے، من کثر فکرہ فی المعاصی، گناہوں کی انجام دہی میں جو اپنی فکر کو طولانی کرتا ہے، جو فکر کو قائم رکھتا ہے اور طولانی، چونکہ گناہ کی فکر سے فوراً توبہ کرنا، توبہ واجب فوری ہے، اختیاری نہیں ہے۔ گناہ کا فکر ابھری ہے، اسے قائم نہیں رہنے دینا، فوراً اسے زائل کرنا ہے۔ من کثر فکرہ فی المعاصی، جو معصیتوں میں، گناہوں میں فکر زیادہ کرتا ہے، دعتہ الیہا، تو پھر کیا ہوتے ہیں یہ اس کو اپنی طرف کھینچ کے لے جاتی ہیں اور اس میں گرا دیتی ہیں، ان معصیتوں میں گرا دیتی ہیں۔ یہ آزمائش ہے ہماری، زینت دنیا اختیار بھی کرنی اور محبت بھی نہیں کرنی۔ یہ اب ہم نے اپنے پلان خود بنانے، کیسے محبت نہیں کرنی۔ مثلا نیند سے محبت نہیں کرنی، نماز شب پڑھے، نماز فجر پڑھے، آل اولاد سے محبت اپنی توڑنی ہے اور اس دائرے میں محبت لانی ہے جو اللہ نے نان نفقہ اور حقوق اور صلہ رحمی کے طور پہ رکھی ہے، صرف اس دائرے میں محبت کو رکھنا ہے۔ 10 دنوں کے لیے جائے اعتکاف میں، اکیلے سفر کرے، ایک حج عمرہ زیارات کا ایک سفر کرے، اپنے آپ کو اہل علم کے درمیان مثلا 10 دن، 15 دن، 1 مہینہ، جتنی توفیق ملتی ہے رہنے کے لیے قرار دے دے۔ اسی طریقے پلان بنائے اپنے لیے، تدبیر کرے۔ یہ اساتذہ بہت زیادہ تاکید کرتے ہیں کہ جو شخص اپنا برنامہ نہیں بناتا وہ ان راہوں کے اوپر کامیابی سے آگے چل نہیں سکتا۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ طاہرین۔